اب ہم ہمارے مہمان علماء سے چند لوگوں سے اس کانفرنس سے متعلق تاثرات سنیں گے۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا قاری محمد فتین اشرف صدیقی صاحب جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو شایان شان ہو، کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری، کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری، مزہ جب تھا کہ خود سنتے وہ مجھ سے داستاں میری۔ اور یہ میری طرف سے ہے، یہ تو مولانا کی طرف سے میں نے پڑھا، اور میرے طرف سے یہ تاثراتی شعر سن لیجیے کہ اداسی حال ہے اپنا، اداسی حال ہے اپنا، خاموشی ہے زباں میری، کوئی ہو رازداں میرا تو کہہ دے داستاں میری۔ میں کسی اور موڈ سے آیا تھا، لیکن مولانا کی باتیں سن کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ جی، میں آپ کے سامنے بحیثیت مقرر نہیں بلکہ الرسالہ کے سابق کاتب کے طور پر مولانا وحید الدین خان مرحوم کے ساتھ گزارے اپنے کچھ ایام کی یادیں اور تاثرات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عنوان ہے ملاقات اور معیت، جمعیت، صحبت۔ مولانا وحید الدین خان سے میری ملاقات ایک عجیب اتفاق کے سبب ہوئی۔ میرے ایک دوست خلیق الزماں قاسمی نے کہا مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ ان دنوں میں دہلی میں ہی آیا ہوا تھا کسی کام سے، پڑھاتا تھا میں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم مولانا سے ملنے الجمیت بلڈنگ، قاسم جان، گلی قاسم جان جب دفتر ہوا کرتا تھا، ہم مولانا سے ملنے الجمیت بلڈنگ والے دفتر چلے گئے۔ یہ سن 1982 یا کے اواخر یا 1983 کے اوائل کی بات ہے، 1982 یا 1983۔ دوران ملاقات مولانا نے فرمایا ہمارے الرسالہ کے کاتب کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے الرسالہ کی اشاعت میں تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں ایک اچھے کاتب کی تلاش ہے۔ یہ سن کر خلیق الزماں صاحب نے کہا آپ کو ایک اچھے کاتب کی تلاش ہے، اور ایک اچھے کاتب فتین اشرف آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر مولانا کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی دیدنی تھی، دیکھنے کے قابل۔ ان کے چہرے پر جو ایک مسرت کی چمک، جس چمک کا اظہار مولانا کے ابھی بیان میں ہم نے سنا۔ مجھ سے فرمایا آپ اپنی لکھائی کے کچھ نمونے مجھے دکھائیں۔ میں نے ادباً عرض کیا کہ حضرت 2 دن بعد پٹنہ اردو اکیڈمی میں میرا انٹرویو ہے، ریزرویشن بنا ہوا ہے، کل مجھے سفر کرنا ہے۔ یہ سن کر مولانا گھر کے اندر تشریف لے گئے، چند لمحے میں آئے اور چند ہزار روپے میری جیب میں یہ کہتے ہوئے رکھ دیے کہ آپ ضرور جائیں، اگر وہاں بہتر لگے تو وہاں ملازمت اختیار کریں، ورنہ میرے یہاں آ جائیں۔
یہ پیسے میری طرف سے آپ کے لیے بطور زاد سفر ہیں۔ پٹنہ میں میرے والد گرامی میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے مولانا کے اکرام والی بات والد صاحب سے کہی تو والد صاحب نے فرمایا، بیٹے پیسے تو بہت ملیں گے مگر ایسے قدردان نہیں ملیں گے، آپ مولانا کے پاس ہی چلے جائیں۔ اگلے دن میں نے انٹرویو ضرور دیا مگر دہلی مولانا کے پاس ہی ملازمت کے لیے آ گیا۔ اس طرح الرسالہ کی کتابت کی ذمہ داری پر میں مامور ہو گیا۔ الرسالہ کی کتابت کرتے ہوئے میری فکری وابستگی مولانا کی تحریر کے توسط سے بڑھتی گئی۔ الرسالہ کی کتابت گویا میری فکری اور شعوری جلا کا سبب بنتا گیا۔ اول جو درس مولانا کی معیت و صحبت سے ملا، آپ بہت بغور سنیے اس بات کو، اول جو درس مولانا کی معیت و صحبت سے ملا وہ یہ تھا کہ مقدار پر کوانٹیٹی پر کوالٹی کو ترجیح دینا ملا، وہ یہ تھا کہ مقدار پر معیار کو ترجیح دینا، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنا، کسی کے بارے میں رائے دینے سے پہلے اس کی درست طور پر تحقیق کر لینا۔ اور یہ میں نے مولانا میں بہت بدرجہ اتم دیکھا۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے یہاں بھی پیش کرنے والا ہوں، اپنی تحریر میں میرے آئے گا۔ یہ الفاظ محض جملے نہیں تھے بلکہ انسان کی مکمل زندگی کو ایک ضابطے سے باندھتے ہیں۔ مولانا کی ان باتوں کا تربیتی انداز میری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ہمیشہ ہی اپنے کام میں معیار کو ترجیح دینا میرا لائحہ عمل بن گیا۔ کسی بات پر منہ کھولنے سے پہلے تدبر و تفکر کے ساتھ غور کرنا میرا معمول بن گیا۔ الرسالہ کی کتابت کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ ہی اسی معیار کو ملحوظ رکھا۔ کتابت شدہ اوراق پر مولانا کی رائے اور پسندیدگی کو جاننے کی کوشش کرتا کہ جس معیار کی انہیں مجھ سے توقع ہے کیا میں اس کے مطابق چل رہا ہوں؟ جواباً مولانا کی طرف سے حوصلہ افزا کلمات سے نوازا جاتا، فللہ الحمد۔ کتابت و طباعت کی بابت مولانا کا معیار اور ذوق نہایت بلند تھا۔ الرسالہ کے مضامین جہاں اپنی نوعیت و افادیت میں منفرد ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اسی قدر کتابت و طباعت میں بھی معیاری، اعلیٰ، عمدہ اور دیدہ زیب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، آپ بینک مینیجر کی تنخواہ کا سروے کر لیجئے، جو تنخواہ ایک بینک مینیجر کی ہوگی وہی تنخواہ میں آپ کو دوں گا، مگر کتابت کا معیار کمتر نہ ہونے دیں۔ یہ تھی ان کی فن اور فنکار کے تئیں قدردانی۔ یہ سب سبق آموز باتیں ہیں۔ میرے ساتھ مولانا کا معاملہ محض ملازم یا ایک عام کاتب کا ساتھ نہیں تھا۔ اکثر دفتر میں بلا لیتے، یا جب میں کتابت شدہ اوراق پروف ریڈنگ کے لیے دینے جاتا تو بڑی شفقت سے بٹھاتے، ناشتہ کراتے، چائے پلاتے اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال فرماتے، کسی بھی مضمون پر صاف گوئی سے رائے طلب کرتے، صاف گوئی سے، تنقیدی طور پہ نقد کہتے کرو کیجیے، کسی بھی مضمون پر صاف گوئی سے رائے طلب کرتے، پھر اپنی رائے کا اظہار بھی فرماتے، مشاہداتی واقعات کا ذکر کرتے اور تجزیاتی نتیجہ خیز فکری دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھتے۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، تجزیاتی نتیجہ خیز فکری دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھتے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، اکثر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مضمون الرسالہ میں شائع کر دیں، مگر وہ اتنے سادہ ذہن
ہوتے ہیں کہ الرسالہ کے معیار و مزاج کو ہی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ الرسالہ میں کس قسم کا مضمون چھپتا ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان لیں تو کبھی ایسا خیال نہ کریں، کہنے لگے یہ بات قابل ذکر ہے، سنیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے پہلے میں نے 40 سال تک تمام علوم و فنون کا مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، پھر الرسالہ نکالا ہے۔ مگر ایسے لوگ اس راز کو نہیں جانتے کہ لکھنے سے پہلے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، لکھنے سے پہلے کتنا پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ یوں سنایا کہ کسی ملک کے سربراہ کی طرف سے نوٹوں کا بیگ بھیجا گیا، بھری نوٹوں۔ سائنسدان بھائی بیٹھے ہیں، شاید ان کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی۔ مجھ سے مولانا نے براہ راست یہ فرمایا، کسی ملک کے سربراہ کی طرف سے نوٹوں کا بیگ بھیجا گیا اور فرمائش کی گئی کہ ان کے بارے میں رسالہ میں ایک توصیفی مضمون لکھ دیں۔ مولانا نے اسے یہ کہتے ہوئے واپس لوٹا دیا کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی سبق آموز بات ہوگی تو وہ ضرور لکھیں گے، مگر یوں پیسے لے کر کسی شخص پر ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتے، خواہ وہ سبق آموز واقعہ کسی غریب مزدور اور رکشہ چلانے والے کی زندگی کے بارے میں ہی کیوں نہ۔ مولانا نے ابھی آپ نے ویڈیو سنی ہے، دیکھا کہاں سے پکڑتے ہیں، کس جگہ سے مضمون کو اٹھاتے ہیں اور کہاں لا کے اس کو رکھتے ہیں، خواہ وہ سبق آموز واقعہ کسی غریب مزدور اور رکشہ چلانے والے کی زندگی کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ الرسالہ میں میری ملازمت کم سنی کی بات ہے، میرے خیال میں میرا عمر شاید مشکل سے 17 18 یا 19 کا رہا ہوں گا میں، لیکن ذہنی مطابقت، موانست، ہم آہنگی بہت زیادہ تھی۔ الرسالہ میں میری ملازمت کم سنی کی بات ہے، مگر شعوری طور پر اس کے بالکل برعکس سمجھیے۔ مولانا نے بھی کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک نو عمر ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک باشعور شخص کے طور پر مجھے عزت و اکرام سے نوازا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ سن 1983 کے الرسالہ میں خبر غلط ہے کہ عنوان سے ایک مضمون میری کتابت میں شائع ہوا۔ یہ مضمون امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق تھا۔ افواہ یہ پھیلی کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اذان کی آواز سنی اور وہ ایمان لے آئے۔ دہلی میں قد آدم پوسٹر لگے، ہم نے بھی دیکھے تھے، جشن منایا گیا۔ مولانا نے سختی سے اس واقعے کی مذمت اور تردید کی، فرمایا ایک شخص خدا کو کیا اس قدر محبوب ہے کہ وہ اسے چاند پر بلا کے ہدایت دے؟ مولانا نے آرمسٹرانگ کو خط لکھا۔ آرمسٹرانگ کا جواب شکریہ کے ساتھ تردید میں آیا۔ مولانا نے اپنے مضمون کے اختتام میں لکھا، کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرمسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلے میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا، البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لے کر امریکی خلاباز تک سب کو ان کے دین اعظم نے فتح کر رکھا ہے۔ ان کے دین اعظم نے فتح کر رکھا ہے۔ عبارت کے اس حصے پر میں نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراض جتایا کہ غلطی مسلمانوں کی ہے نہ کہ دین اسلام کی۔ اس جملے کی زد دین پر پڑ رہی ہے۔ مولانا نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ کچھ سادہ لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ خیر 3 دن کے بعد مولانا نے مجھے دفتر میں بلوایا، ناشتہ کرایا، بلکہ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے حصے کی ہاف فرائی بھی اصرار کے ساتھ مجھے کھلایا اور فرمایا کہ میں گزشتہ 3 دن سے آپ کی بات پر غور کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا خیال درست ہے۔ اس طرح ایک بڑے عالم اور مفکر کا ایک چھوٹے طالب علم کی بات پر رجوع کرنا یقیناً ان کے اعلیٰ ظرف
اور فراخ دل ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہمیں دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آتی یہ بات۔ میں نے مولانا کو معاملاتی طور پر بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں ویسے ہی تھے جیسا کہ اپنی تحریر و تقریر میں وہ نظر آتے ہیں۔ مزاج میں سادگی، رہن سہن میں سادہ لوحی، قناعت پسندی، زبان صبر و شکر سے لبریز، آنکھوں میں جمال و جلال ربانی کی جھلک اور دل ذکر الہی میں مستغرق۔ ضرورت کے پیش نظر کئی دفعہ انہیں لال کنواں بازار سے پیدل گزرتے دیکھا میں نے، بے نیازانہ، دیوانہ وار، نیچی نگاہ کیے ہوئے، جیسے وہ کسی وحشت زدہ جگہ سے گزر رہے ہوں اور جلد جائے سکون پر پہنچنا چاہتے ہوں۔ خالق حقیقی کی انہیں کامل معرفت حاصل تھی۔ اس کا مشاہدہ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے والوں نے یقیناً بارہا کیا ہوگا۔ میں نے معرفت الہیہ میں مستغرق ایسی شخصیت اپنی حیات میں نہیں دیکھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی معرفت میں غوطہ زن ہوں اور اللہ رب العزت کا شعوری طور پر عینی مشاہدہ کر رہے ہوں۔ ان کی فکر کا محور ہی خدا کی معرفت سے خود کو آگاہ کرنا ہے۔ بندے میں یہ صفت پیدا ہو جائے، اسی کا نام بندگی ہے، اور اسی بندگی اور معرفت کی تعلیم کا نام فکر وحید الدین خان ہے، اور اسی تحریک کا نام دعوت الرسالہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔